جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حکیم قمر الدین شاہپور صدر سرگودا۔ آج ایک پیشنٹ آئے ہیں، ان کو چیک کرتے ہیں ان کے کیا مسائل ہیں۔ جی دکھائیے، مٹھی بند کریں۔ جی ٹھیک ہے۔ اس وقت ان کا جسم جو ہے وہ پوری آب و تاب سے چل رہا ہے، حرکات ان کی پوری ہیں، اعضاء رئیسہ ان کے پورے کام کر رہے ہیں۔ لگ ایسے رہا کہ ان کو کوئی جو ہے نا ایسا مسئلہ ہے جسے روحانی مسئلہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ جسمانی بیماری کوئی نہیں ہے، روحانی مسائل ہیں۔ تو اکثر دیکھا ہے میں نے، تقریباً 34-35 سال سے میں اس شعبے میں ہوں، دیکھا ہے زیادہ تر مریضوں کو جسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ان کو روحانی مسائل درپیش ہوتے ہیں، اور جن کے بڑھ جانے کی وجہ سے ان کے جسم کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جسم میں جب مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ کسی دوائی سے ٹھیک، کسی مرکب سے، ادویاتی مرکب سے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ روحانی مسائل ہوتے ہیں۔ تو روحانی طرز پہ، روحانی طریقے سے ہی وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر روحانی کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ اسے سنجیدگی سے اگر لیں اور 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں، تو میں ایسے وظائف آپ کو بتا سکتا ہوں جس سے آپ کے جسمانی مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مثال کے طور پہ اس پیشنٹ کو کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، اس کو نیند پوری نہیں آ رہی، یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہے، کبھی ڈکاریں آ رہی ہوتی ہیں، کبھی جسم کے اندر درد پیدا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی اس کا وجود سن ہو رہا ہوتا ہے۔ سن کا مطلب کام نہ کرنا، ٹانگوں کا کام نہ کرنا، ہاتھوں کا کام نہ کرنا، انگلیوں کے پوروں کا کام نہ کرنا، زبان کا چچرا جانا۔ اس مریض میں ایک زیادہ تر بات ہوتی ہے کہ یہ زبان کو چلانا چاہتا ہے لیکن چل نہیں پاتی، یہ ایک فالٹ ہوتا ہے۔ تو اس فالٹ کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہلے اس کو چیک کریں، میں چیک کرنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس کو چیک کریں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کسی روحانی مرض میں مبتلا ہے یا جسمانی مرض میں مبتلا ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ نمازوں کو ریگولر پڑھیں، ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ ہر نماز کے ساتھ آپ 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں اور جسم کے اوپر پھونکیں۔ اگر تو کوئی ایسے چلتا پھرتا اثر ہو جو کہ عمومی طور پہ گھروں میں ہوتا ہے، عورتوں سے منسوب ہے یہ بات کہ عورتیں تعویذ سے بھی گھول گھال کے یہ گنڈے شنڈے اور جناب یہ عمل وغیرہ کرتی رہتی ہیں لوگوں کو پلانے کے لیے، کبھی شوہر کو رام کرنے کے لیے، کبھی بیٹے کو رام کرنے کے لیے، کبھی بیٹی کو منانے کے لیے، کبھی ساس کو، کبھی سسر کو یہ پلاتی رہتی ہے۔ تو اس میں اگر اس کے کسی ایسے بندے نے اس کا استعمال کر لیا جس کو پلانا نہیں چاہتی تھی، تو اس پر اس کے ذہنی اثرات یقینی طور پہ ہوتے ہیں۔ تو آپ نماز ریگولر پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد درود پاک اور بالآخر 3 مرتبہ پڑھیں اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پوری پڑھیں۔ پوری پڑھ کے آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، پوری آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ کے تو اپنے جسم پہ پھونک مار کے آپ اٹھ سکتے ہیں، کام کر سکتے ہیں، روزمرہ کے معمولات آپ کر سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ باوضو سوئیں اور قبلہ کی طرف منہ کر کے رخ اس طرف کریں اور سوئیں۔ اور جب سونے والے ہوں گے تو چاروں کل آپ نے 3 مرتبہ پڑھنے، قل یا ایھا الکافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، تعوذ و تسمیہ کے ساتھ، یہ نعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اور پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ یہ پڑھ کے پورے جسم کے اندر پھونک مار کے باوضو سو جائے۔ اب سونے سے بے شک وضو آپ کا ٹوٹ جانا ہے، نیند آئے گی تو وضو ختم ہو جائے گا۔ تو یہ عمل آپ کریں تو آپ اس کے ذیلی اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ یہاں تک بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر کسی نے جادو زدہ تیر بھی پھینک دیا ہوگا نا آپ کی طرف تو انشاءاللہ نہیں لگے گا، لیکن ارادہ آپ کا پختہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو
کہ جادو میرا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، اور جادو تو آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، میرا کہنا ہے جادو کچھ بھی نہیں، یہ وہم کا ایک تیر ہے جو کہ آپ کو لگنا نہیں ہے، بالکل نہیں لگنا، کسی طریقے سے بھی نہیں لگنا، تو آپ وہم کو اپنے دل سے نکال دیجئے، اللہ کی ذات پہ مکمل بھروسہ رکھیے، توکل اسی کی ذات پہ کیجئے، اور شفا کی طرف آپ جائیں کہ اللہ کا کلام میں پڑھ رہا ہوں نا، اس میں مجھے شفا ہو جانی ہے، تو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ آپ کوئی بھی صدقہ خیرات کرتے رہیے گا، اور جمعرات کے دن ہر حال میں آپ نے اپنی چوکھٹ کے اوپر تھوڑا سا غلہ رکھنا ہے، گندم رکھ سکتے ہیں، جو رکھ سکتے ہیں، باجرہ رکھ سکتے ہیں، چاول رکھ سکتے ہیں، دالوں میں سے دال مونگ رکھ سکتے ہیں، اور تھوڑا سا پانی رکھ دیں۔ پرندے ہیں، کوئی بھی پرندہ ہے، یہ نہیں ضروری نہیں کہ چڑیاں ہی کھائیں، کوئی بھی پرندہ ہے وہ اسے کھائے اور پانی پیے اور چلتا بنے۔ یہ معمولات جو پڑھتے ہیں اس کے جو ہے نا اثرات ہوتے ہیں تھوڑے بہت، اس سے بچنے کے لیے یہ زکوٰۃ ہوتی ہے پرندوں کی، یہ آپ کرتے رہیں اور مسلسل کرتے رہیں، یقینی طور پہ جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ الف ہے آپ کا سبق، جادو آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ ہے، وہ آپ کو خوشی دینا چاہیں، اللہ آپ کو غم دینا چاہیں، اللہ آپ کو موت دینا چاہیں، اللہ آپ کا رزق چھیننا چاہیں، اللہ آپ کے رزق میں اضافہ کرنا چاہیں، اللہ آپ کو بیمار کر کے مارنا چاہیں، اللہ چلتے چلتے آپ کو مارنا چاہیں، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، نہ کہ انسان کے کنٹرول میں ہے۔ اور جو جادو کر رہا ہے اس سے یہ پوچھیں کہ مکھی یا مچھر اس کی خوراک جو وہ کھا رہا ہوتا ہے لے جائے، اس سے لے سکتا ہے؟ آپ کا ایک بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکتا، انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ٹھیک ہے؟ اگر بگاڑ سکتا ہوتا تو جادوگر گلیوں میں نہ گھوم رہے ہوتے، وہ لاٹھی نہ نکال رہے ہوتے، وہ جناب طوطا فال نہ نکال رہے ہوتے، ان کے پاس تو ڈالڈوں کی بوریاں بھری ہوتی، جبکہ وہ سارے اپہج ہوتے، لولے لگڑے، کوئی عقل کا اندھا ہے، کوئی دوسرا اندھا ہے، کوئی تیسرا اندھا ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یقین جانیے کچھ نہیں ہے، اللہ پہ توکل کیجئے، اور نفع اور نقصان صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے، یہ طے بات ہے۔ تو خدمت خلق ہے ہمارا ایک جذبہ ہے، خدمت خلق کے جذبے کے پیش نظر اس میدان میں آئے ہیں، تو انشاءاللہ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اللہ پہ توکل رکھیے، چینل کو اوپن کیجئے، چینل سے متعلقہ آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ ملیں گی، دونوں نمبر میرے دستیاب ہیں، ان نمبر میں سے آپ کسی وقت بھی بات کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر بنا ہوا ہے، اس سے بات کر سکتے ہیں، تو مشورہ لینا ہے کر سکتے ہیں، نبض چیک کرانی ہے، روحانی چیک اپ کرانا ہے تو لے سکتے ہیں۔ تو چینل کو ضرور اپنائیے گا، کہ شاہپور صدر میں عالم پارک میں ہم رہتے ہیں، تو آپ بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خیر دے۔